سوال ہے کہ کیا انسان اپنی جاب کو حاصل کرنے کے لیے، نوکری کو حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بول سکتا ہے؟ اپنے ایکسپیرینس کے بارے میں، یا پھر اپنی ڈگری کے بارے میں، اپنی ایجوکیشن کے بارے میں، تعلیم اور تجربے کے بارے میں انسان کیا جھوٹ بول سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جھوٹ بولنا تو گناہ ہے، اور اس سے انسان کو بچنا چاہیے، اور اس کے ذریعے سے انسان کو کوئی جاب اور کوئی نوکری بھی نہیں حاصل کرنی چاہیے۔ لیکن اگر انسان جھوٹ کے ذریعے سے، غلط بیانی کے ذریعے سے نوکری اور جاب کو حاصل کر لیتا ہے، اور اس کے بعد اپنی ڈیوٹی کو، اپنی ذمہ داری کو، اپنی نوکری کو فلی جو ہے وہ کرتا ہے، اور پوری ایمانداری کے ساتھ اپنی ڈیوٹی کو پے کرتا ہے، تو اس کی کمائی جو اس کی ڈیوٹی کے بدلے میں وہ حلال ہوگی، اور گناہ جو ہے، تو جو جھوٹ بولا ہے، جو گناہ ہے، اس سے انسان کو توبہ کرنی چاہیے، اس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ اسی طرح دوسرا سوال یہ ہے کہ جعلی ڈگری کے اوپر انسان اگر ملازمت حاصل کرتا ہے، اس نے ایجوکیشن حاصل کی نہیں، وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن ہو یا دوسری سمپل ایجوکیشن اس نے حاصل نہیں کی، اور وہ اپنی جعلی ڈگری بنوا لیتا ہے، تو کیا وہ ایسی ڈگری کے اوپر جاب اور نوکری حاصل کر سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تو سراسر جھوٹ اور حرام چیز ہے کہ آپ ایک چیز کے اہل ہیں ہی نہیں، آپ کے پاس اتنی ایجوکیشن، تعلیم اور سکل ہے ہی نہیں، مہارت اور فن ہنر نہیں ہے، اور آپ اپنے آپ کو شو یہی کر رہے ہیں کہ میں ہنرمند آدمی ہوں یا میں ایجوکیٹڈ آدمی ہوں۔ تو ایسی ڈگری جو جعلی، اس کے اوپر انسان کا نوکری جاب کو حاصل کرنا، یہ سراسر جھوٹ، فراڈ اور حرام ہے، اور کرپشن کے ضمن میں آتا ہے، اس کا رزق بھی ٹوٹلی طور پر حرام ہوگا۔ انسان کو اس چیز سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح جو ہمارے پاکستانی دیار غیر میں رہتے ہیں، دیگر ممالک کے اندر رہتے ہیں، وہ اپنے لیے جھوٹے جو ہے وہ میرج پیپر تیار کرواتے ہیں وہاں کی نیشنلٹی کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو اگر وہ وہاں نیشنلٹی کو حاصل کرنے کے لیے ایسے فرضی میرج پیپر، کاغذات تیار کرتے ہیں، تو یہ بھی جھوٹ ہے۔ انسان کو اس سے بچنا چاہیے۔ آپ وہاں جھوٹ بولنے کے لیے نہیں گئے، وہاں کمائی حلال کے ذریعے کرنے گئے تھے، اور وہاں پاکستان کے نمائندہ بن کے گئے تھے۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو یہ حرام ہے اور یہ ناجائز ہے، اس سے بھی انسان کو بچنا چاہیے۔ اسی طرح انسان بعض اوقات بیرون ملک غیر قانونی طور پہ چلا جاتا ہے، انلیگلی چلا جاتا ہے، درست راستے سے نہیں جاتا، تو کیا وہاں جا کر اس کا پھر کمانا، اس کا نوکری جاب کرنا، اس کا شرع حکم کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر وہ غیر قانونی طور پہ چلا گیا تو یہ غلط طریقہ ہے، لیکن اگر وہاں وہ کمائی کرتا ہے، اس کے سورسز حلال ہیں، تو اس کی کمائی حلال ہوگی۔ لیکن اگر وہاں وہ ایسی چیزوں کے اندر یا ایسے کام میں لگ جاتا ہے جو شرعاً حرام ہے، ناجائز ہے، تو پھر اس کی کمائی بھی ناجائز ہو جائے گی۔ اگر وہاں حلال ذریعے سے کمائے گا تو اس کی کمائی جو ہے وہ حلال ہوتی جائے گی۔ اسی طرح اگلا سوال اور مسئلہ یہ ہے کہ انسان روزگار کی تلاش میں کیا بیرون ملک جا سکتا ہے، یا کس ملک میں جا کر انسان روزگار کے لیے جائے اور کمائے اور نوکری کے لیے جا سکتا ہے؟ تو اس کا حکم اور جواب یہ ہے کہ جب آپ کسی نان مسلم کنٹری میں جاتے ہیں، یہاں سے نکل کر کسی غیر اسلامی ملک میں جاتے ہیں، تو اس کی دو صورتیں ہیں، ایک دار الحرب ہوگا، دوسرا دار الکفر ہوگا۔ دار الحرب تو وہ غیر مسلموں کا، کافروں کا، یا کسی بھی نان مسلم کمیونٹی کا ملک جہاں اسلام کے اوپر چلنے پہ پابندی ہو، جہاں ظلم کیا جاتا ہو مسلمانوں پہ، وہاں مسلمانوں کے شعار کی بھی حرمتی کی جاتی ہو، روکا جاتا ہو، اور مسلمانوں کو تنگ کیا جاتا ہو، جھوٹ کا ٹوٹلی نظام قائم ہو، اور پتہ ہے کہ اگر میں اس دار الحرب کی طرف جاؤں گا تو میں اسلام پہ نہیں چل سکوں گا، میرے لیے دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو جائے گا، تو دار الحرب میں انسان نہیں جا سکتا۔ وہاں پھر اس کو روزگار اور جاب، نوکری کمائی کے لیے نہیں جانا چاہیے، اور یہ ناجائز ہے وہاں جانا۔ لیکن اس کے مقابلے میں اگر دار الکفر ہے، کوئی ملک ایسا ہے تو وہ عیسائیوں کا، یہودیوں کا یا کافروں کا ہے، لیکن وہاں آپ کو اجازت ہے، آپ اپنے دین پہ جیسے چاہیں عمل کر سکتے ہیں، وہ آپ کے دینی معاملات میں کوئی انٹرفیئرنگ نہیں کرتے، آپ کے لیے مشکلات کھڑی نہیں کرتے، آپ کی اپنی مرضی ہے، تو اس دار الکفر میں انسان جا سکتا ہے کہ انسان وہاں نوکری کرے، جاب کرے، بزنس کرے، کاروبار کرے، کمائی کرے، لیکن اپنے دین کے معاملات پہ انسان عمل کرتا رہے۔